یہ جو 3 سال تھے ہمارے بڑے مشکل سال گزرے. پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے. جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے، پیسے دینے تھے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی. ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا، ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر. تو تب ہم نے حکومت سنبھالی تھی. تقریباً $20 ارب کا ڈیفیسٹ تھا، اتنا بڑا. یعنی کبھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں آیا. اس کی وجہ سے سعودی عربیہ، UAE اور چائنا اس وقت ہماری یہ نہ مدد کرتے. جو مہنگائی اور جو مشکل وقت گزرا وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے گرنا تھا. جس طرح روپے نے نیچے جانا تھا، جتنا بھی روپیہ گرا اس سے بھی آپ سب کے سامنے ہے جو مہنگائی آئی پاکستان میں. کیونکہ جتنی چیزیں باہر سے آنی تھی، تیل، بجلی، اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. مجبوری IMF کے پاس جانا پڑا. اور جب IMF کے پاس آپ جاتے ہیں، جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کیسے کرو گے. اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرے پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسارہ ہے، آپ کو روپے کی قیمت گرانی پڑے گی، آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. اور جب وہ IMF کی آپ شرائط پہ چلتے ہیں، عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے. تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کرونا آ گیا. ہم دیکھ رہے تھے باہر، وہاں جناب اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں. جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30 40 گنا بڑا GDP تھا، دولت تھی، وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے. اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا. تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں. ہمارے وہ لوگ جو دیہڑی دار تھے، جو غریب لوگ تھے، جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے، تو ان کو کیا بننا تھا. اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی. اور لوگ، میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے اور اگر اور پھیل گیا، ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا. ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے. اور اس کی وجہ سے میرا یہ مان ہے کہ اللہ نے اس نے بچا لیا ہمیں. ہم نے اپنے، اور پھر ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کرونا سے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا. اور پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں 3 ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکانومی بھی اور کرونا کو بھی ہینڈل کیا. ادھر ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے، جس طرح کو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، کیونکہ ساری دنیا کے اندر کرونا کے اندر غریب پس گیا ہے. لاک ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو. تو اس میں اپنی جو ٹیم تھی میری NCOC کی، اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل، میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسینات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا.